وہ روئی نہ تھیں، عورتیں اس کی موت پر روئی نہ تھیں، بلکہ اس کی عجیب انداز سے دیکھ رہی تھی اس کو. نہ دیکھا منہ سے مخاطب ہوئی تھی وہ. مرتے مرتے سچ اس کی زبان سے نکل آیا ہے، سچ اس کی زبان سے نکل آیا ہے. لٹیرا تھا، واقعی لٹیرا تھا. ہمارے حامدوں کو مار کر ہم سے جوائن کرتا رہا، ہم سے جوائن کرتا رہا. پہلے ایک کو مارا، پھر دوسرے کو مارا، دوسرے کو مارا، پھر تیسرے مارے کو. تینوں بھائیوں کو مار دیا تھا. ہمارے جسموں سے کھیلتا رہا. واقعی شیطان تھا. یہ سعودی عرب حج کرنے نہ گیا تھا، اپنے کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا اور ہمیں ساتھ لے گیا تھا. کہہ رہا تھا کہ چلو ادھر تو مجھے کام ہے ہی ہے، تو میں بھی انجوائے کرا لیتا ہوں، تم بھی انجوائے کر کے آؤ. اس کا مقصد حج کرنا نہ تھا، یا یہ ہمیں حج کے لیے تھوڑی لے کے آ رہا تھا. یہ تو انجوائے کرانے لا رہا تھا، انجوائے کرانے لا رہا تھا. جہاز میں ہی نہیں، نہ جہاز میں ہی اس نے تمہیں دیکھا، تمہارے چہرے کی بناوٹ کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا. تو اس نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ اس کو میرے قریب کرو، اس کو میرے قریب کرو، ورنہ اٹھا کر نا اسی سمندر میں پھینک دوں گا، اسی سمندر میں پھینک دوں گا. دھمکی دی تھی اس نے، دھمکی دی. ہم تو خوف زدہ تھی اس سے، انتہائی خوف زدہ تھی کہ ایسا جو کہتا ہے یہ کرتا ہے، جو کہتا ہے یہ کرتا ہے. یہ تو خدا کا شکر تھا، تو خود ہی ہمارے قریب ہو گئی تھی، تو خود ہی قریب ہو گئی تھی. پھر جو ہوا گو کہ غلط فہمی میں تمہارے اندر کو کھوٹ نہ تھی، لیکن اس کے اندر کھوٹ تھی، اس کے اندر کھوٹ تھی. جس طرح ہمارے لیے اس کے لیے دل میں کھوٹ آئی تھی، تمہارے اس کے اندر بھی کھوٹ آ گئی تھی، تمہارے لیے بھی اس کے اندر کھوٹ آ گئی تھی. اس کی موت پہ ہمیں دکھ نہیں ہوا، ہمیں اس کی موت پہ دکھ نہیں ہوا. ہاں دولت والا ہے، بے انتہا دولت والا ہے، لیکن کس کام کی دولت آئی؟ نہ بھائی رے، نہ حضرہ، نہ کوئی دولت کو سنبھالنے والا رہا، نہ دولت کو سنبھالنے والا رہا. خود بھی مر گیا، بھائیوں کو مار دیا. شیطانوں کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہو نا، ایسا ہی حال ہوتا ہے. شکر کیا ہے، شکر کیا ہے، آج ہمیں آزادی ملی ہے، آج ہمیں آزادی ملی ہے. ورنہ ہم تو یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیشہ ہمیں گندگی میں رکھے گا. نہ یہ شادی کرتا تھا، نہ کسی کو اپناتا تھا، بس یہی کہتا تھا جس سے بھی ملو یہی کہنا کہ ہم اس کی بیویاں ہیں. انجوائے کرنا چاہتا تھا، ہماری جیسے شاید کتنی عورتوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا. ہم تو ان کے لیے ایسی ہے، اس کے لیے ایسی تھیں، اس کے لیے ایسی تھیں کہ جیسے ایک جیسے ہم بہت بڑا، ہمارے اندر کو فن تھے، ان کو جس طرح چاہتا تھا اسی طرح انجوائے کرتا تھا. ہماری تکلیفوں کو نہ دیکھتا تھا، ہماری پکیزیوں کو نہ دیکھتا تھا. یہ بھی نہ دیکھتا تھا کہ ہم ایسا نہیں چاہتی. کرواتا تھا ہم سے کرواتا تھا، ہر وہ کام کرواتا تھا جو نہیں کرنا چاہتی، جو ہمیں ہماری سوچ میں بھی نہ تھا. شکر کیا ہے. اور یہ جس کو ہم ایک معمولی بچہ سمجھ رہی تھی، جس کو معمولی بچہ سمجھ رہی تھی، یہ مجھے لگتا ہے معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے. ہاں یہ معمولی نہیں ہے، میں نے بھی یکدم کہہ دیا یہ معمولی نہیں ہے، نہ ہی اس کو معمولی سمجھنا.
ये चाहे तो 1 मिनट में सभी कुछ तबाह कर दे, 1 मिनट में। 1 सेकंड लगता है हमें इसके तबाह करने में। हम इसकी ताकतों को जानते हैं, हम इसकी ताकतों को जानते हैं। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ये हमें छोड़ नहीं सकता, ये हमें छोड़ नहीं सकता, ये हमें छोड़ नहीं सकता। इसके दिलों में रहती हैं हम इसके दिलों में रहती हैं। कर ले ऐसा, करके दिखा ले। कितने दिन दूर रहता है। हज़ारों औरतों को ले आए अपने सामने, देखना कितना दूर रहता है। तलब करेगा, आज नहीं तो कल तलब करेगा। ये मेरी तलब करेगा, श्यामा की तलब करेगा, नहीद की तलब करेगा ये तलब। अब इसको पता चल गया ना कि हम बेगुनाह थी। ठीक है, इसके अंदर चोर था, इसके अंदर शैतानियत थी, हमारे दिलों में इतना ना थी, हमारे दिलों में शैतानियत ना थी, इसके दिलों में थी। ये तो मैं भी तस्लीम कर लिया है। जिसको हम फरिश्ता समझते थे, किसने हम मेरी जान बचाई है, मुझे क्या पता था किसने जान बचाई है। मैं तो समझते कि शायद किसी औरत ने थामा, किसने भी थाम लिया था मुझे। मेरे सामने किसी का वजूद थोड़ी था, कोई और भी हो सकता था, पीछे से आने वाला कोई और मर्द भी हो सकता था, कोई औरत हो सकती थी, कोई और। बस मुझे थामा गया था, मेरी ज़िंदगी को बचाया गया था। जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया था, अंधेरा छाया था, मेरा तो बस जैसे इसके दिमाग का कीमा हुआ, मेरा दिमाग का कीमा हो जाता। खोपड़ी बन जाता, नामो निशान मिट जाता मेरा। इसने बचाया था। लेकिन ये शायद अपने आप को हीरो समझने लगा था, शैतानी वसवसे इसके अंदर आए थे, मेरे दिल में तो ना आए थे। शैतानों से पनाह मांगने के लिए गुनाहों का तराफ करते हुए हम तो मुकद्दस मुकाम पर गए थे। तो खुदा के घर के सामने, खुदा के घर की दीवारों को हाथ लगा कर, वहाँ से लिपट कर दुआएं करेंगे, गुनाहों के बख्शिश की दुआ करूँगे, अपने गुनाहों की जो इतने बड़े किए हैं गुनाहों ने, उसकी दुआएं करेंगे। लेकिन हमें क्या था कि इंसानी रूप में शैतान हमारे साथ है, शैतानी रूप में शैतान हमारे साथ है। बिला जी फारा करना चाहते हो तो कर दो, मैं नज़रों से गिरकर तुम्हारे करीब नहीं जाना चाहती, अगर तुम मुझे गलत समझ रहे ना तो ये तुम्हारी अपनी सोच हो। लेकिन ये बात ज़हन में रख लेना कि तुम्हारी नाज कभी गलत नहीं हो सकती, ये आज भी तुम्हारी थी, कल भी तुम्हारी रहती, हमेशा तुम्हारी रहेगी, कहीं भी जाएगी, कहीं भी भेज दो उसको, तुम्हारे अलावा किसी का तसव्वुर ना करेगी, किसी और का तसव्वुर ना करेगी। तलाक देना चाहते हो ना, दे दो। फारा करना चाहते हो तो कर दो, अगर कहते हो तो अभी निकल जाती हूँ बाहर, हवेली की तरह द्वार से बाहर निकल जाती हूँ। बोलो क्या होगा मेरे लिए, क्या सजा देना चाहते हो मुझे खुदा पर भी यकीन है, अपने आप पर भी पूरा एतमाद है कि मैं गलत ना थी, ना मेरी सोचें गलत थी। जो कुछ हुआ एक हादसा था, बस एक हादसा था जिसको गलत रूप दिया गया। तुम्हारे अंदर भी सोचें गलत आई, उसके अंदर तो सही शैतानी सोच है, और तुमने भी जो सोचा, मैं ये नहीं कहती तुम्हारे अंदर गलत सोचें आई थी, जो तुमने सोचा वैसा हुआ है।
ہم نے غیروں پر اعتماد کیا تھا، غیروں پر اعتماد کیا تھا، تو میں چھوڑ کر غیروں پر اعتماد کیا تھا، سزا تو اس کی ملنی تھی، مل گئی، بڑے گرونا انداز میں ملی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا، خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے باہر بھیجنا نہیں چاہتا تھا، مجھے اپنے سے دور کرنا چاہتے ہی نہیں تھا۔ وہ جتنا مرضی بولو، ٹھیک ہے، غصہ تھا اس کے اندر، ہونا بھی چاہیے تھا، اعتراف بھی میں کرتی ہوں کہ اس کے اندر ایسا غصہ ہونا چاہیے تھی۔ یہی ایک مرد کی نشانی ہونی چاہیے، مرد کی ایسی نشانی ہونی چاہیے کہ عورت کو غلط دیکھے، بلکہ یہ تو اس کی شرافت تھی۔ اگر ایک تھپڑ لگا دیتا تو مجھے ایک تھپڑ لگا دیتا تو میری عقل ٹھکانے آ جاتی، مجھے ہوش آ جاتا کہ میں غلط راستے میں نکلنے لگی ہوں، غلط راستے پہ چلنے لگی ہوں۔ غور سے اور نو آئی ہوئی عورتوں نے وہ جو میرا روپ جو دیکھ چکی تھی، جو میرا اثر روپ دیکھ چکی تھی، انہوں کو پتہ چل گیا تھا میں غلط نہ تھی۔ انہوں نے گواہی دیتی تھی، گواہی دیتی تھی انہوں نے کہ یہ ناز غلط نہیں ہے، ناز غلط نہیں ہے، اس کو غلط کرنا چاہا تھا، اس کو غلط کرنا چاہا تھا اس مرد نے، جس نے ہمیں بھی غلط راہ پہ لگایا تھا، ہمیں بھی غلط راہ پہ لگایا تھا، اسی طرح اس کو کرنا چاہتا تھا وہ، لیکن خدا نے بچا لیا ہے اس کو، خدا نے اس کو بچا لیا ہے۔ میں نے اس کو اپنے گھر میں دفن نہ ہونا دیا تھا، میں نے کہا یہ شیطان ہے، شیطان، اس کو گھر میں دفن نہیں کرنا، باہر نالیوں میں پھینک دو، گندی نالیوں میں پھینک دو، اس کی لاش کو نا گندی نالیوں میں پھینک دو، یہ انسان نہیں ہے، شیطان ہے، بہت بڑا شیطان ہے، پھینک دو گندی نالیوں میں۔ جو عورتوں کو جذبات سے، ان کے معصومیت سے کھیلتا ہے، ان کی مجبوریوں سے کھیلتا ہے، ایسے لوگ رحم کے قابل نہیں ہوتے۔ بلی نے صحیح کیا ہے، اس کا خاتمہ کر کے اس کو کوئی افسوس نہیں ہوا، ذرا بھی افسوس نہیں ہوا اس کو، نہ ہمیں ہوا۔ اس کی موت پر دیکھو نا، ہم کھڑی ہیں ساری، نہ سیما کو ہوا، نہ مجھے ہوا، نہ نہیز کو ہوا، اور نہ ہی شاید گل بانو کو ہوا ہے، کسی کو افسوس نہیں ہوا۔ شیطان کے مرنے پر افسوس نہیں کرتے، افسوس نہیں کرتے، ہم کیوں کریں؟ کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی تھی، بیٹھی رہی۔ سیما نے کئی بار چائے پلائی تھی، چائے پلائی تھی، میرے اندر کو بس نارمل کرنے کی کوشش کی تھی، میرے اندر جلن پیدا ہو گئی تھی، ایسی باتیں میں کر گئی تھی، ایسی باتیں کر گئی تھی جو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ بلی کو کہہ دیا تھا میں نے کہ مجھے فارغ کرے، مجھے طلاق دے۔ ایسے لفظ تو پوری زندگی میں نے نہ بولے تھے، کبھی بولنا چاہتے بھی نہ تھی، لیکن دماغ ہل گیا تھا، میرا دماغ ہل گیا تھا، اور مجھے غلط سمجھ رہا تھا، کافی دیر بعد وہ واپس آیا تھا، ایک نظر سب کو دیکھا تھا، اور پھر اسی پاؤں سے جہاں سے اس کو پکڑ کے نا زمین پر پٹکتا رہا تھا، زور سے پٹکتا رہا تھا، اٹھایا اور ہوا میں لہرا دیا۔ پتہ نہیں کتنے ہی دور جا گرا تھا اس کا جسم کتنے ہی دور جا گرا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ اس نے اپنی زمینوں کی طرف لہرایا تھا، دور سے طرف پھینک دیا تھا، اور اس سے کہا تھا
گل بانو سے کہا تھا گل بانو اس جگہ کو صاف کر دو. صاف کرنے لگے میں خود ہی چلوں. نہیں گل بانو آرام کرو تم سکون کرو سکون کرو. یہ شیطان کا خون ہے یہ شیطان کا خون ہے. اس کو میں خود ہی اٹھاتی ہوں اور باہر کسی کوڑے میں پھینک کے آتی ہوں. کوڑے کٹ کر میں پھینکتے آتی ہوں کسی گلی میں نہ پھینک کے آتی ہوں. وہ میری باتوں پہ خاموش رہا تھا جواب نہ دیا تھا. اور عورتیں ابھی تک یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں پریشانی کی حالت میں تھیں. دن کا آغاز تو عجیب قسم کا ہوا تھا. رات سوچ کے میں بس پاگل ہو گئی تھی کہ بلا کیوں ناراض ہے, کیوں ہم سے بات نہیں کرتا, کیوں کلام نہیں کرتا ہم سے. ہفتہ ہو گیا ہے ہمارے قریب نہیں آتا. حالانکہ یہ تو قریب آنے سے بس روک نہیں پاتا تھا اپنے آپ کو. دیکھتا تو پکڑ لیتا تھا ہمیں. ہفتہ ہو گیا تھا انتظار کرتی تھی میں اس کا. نہیں قریب آیا تھا میرے اندر آگ نہ لگتے تو کیا ہوتا پھر. یہ اگر وہ گل بانو نہ بتاتی تو شاید یہ اس نے بتایا تھا کہ وہ ناراض ہے ہم سے ناراض ہے. تبھی ساری حقیقت سامنے آ گئی تھی. جو اس نے دیکھا تھا حقیقت دیکھا تھا. دیکھ سکتا تھا وہ کہیں بھی کھڑا ہو کے دیکھ سکتا تھا. نہیں ناز آپی نہیں دیکھا نہیں کہیں اس نے بھی کہیں بھی نہ دیکھا تھا. پتہ ہے 4 تھے ہمارے کمرے. ایک تمہارا ایک میرا نہید کا سیما کا. الگ تھے نا کمرے. اور وہ اس کا کمرہ کوئی بھی نہ تھا. وہ جس کے بس پاس جاتا دل جاتا پاس چلا جاتا تھا. اس نے 4 ہی کمرے لیے تھے. وہ تمہارے کمرے سے آگے سے گزرنے لگا تھا. تمہارا کمرہ بند تھا. اندر سے تم تینوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اس نے تمام باتیں سن لی تھیں جو اس نے بتائی نا. تمام باتیں سنی اس نے دیکھی نہ تھی سن لی تھی تمہارے منہ سے کہ ناز تم بری طرح تمہارا سر چکرایا تھا. اس نے اگر وہ نہ تھامتا تو شاید تم موت کے منہ میں ہوتی. اس نے تمہیں تھاما تھا لیکن اسے غلط انداز میں تھاما تھا. غلط انداز میں تھاما تھا. تمہارے پیٹ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا. اور پھر تمہیں لٹا کر تمہاری چھاتی پر کان رکھ دیے. تم تو نہیں جانتی تھی کیا ہو رہا تھا تمہارے ساتھ. کان رکھ دیے. یہ بھی نہ ہوا تمہارے گالوں کو پکڑ کے تمہارے منہ کے اندر پھونکے مارنے لگا تھا. ہوش دلانے لگا تھا. بس یہ باتیں سن لی تھی اس نے. دل چاہا تھا اس کے تمہارے گلے دبا دے تم لوگوں کے. لیکن برداشت کر گیا تھا. میرے پاس آیا تھا کہنے لگا تھا یہ تینوں لڑکیوں کی حالتیں ان کی سوچیں دیکھ کے ان کی باتیں سن کے بس میں نے گل بانو میں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے. ان کو ان کے حالوں پر چھوڑ دو. ان کے حالوں پر چھوڑ دیتا ہوں. جدھر چاہتی ہیں جائیں. جہاں ان کو سکون ملتا ہے نا وہیں جائیں. یہ عورتیں ان کو سکون دیتی ہیں نا تو جائیں ان کے پاس. شاید عورتوں کی آڑ میں یہ کچھ اور چاہتی ہیں. یہ سوچیں اس کے دل میں تم لوگوں نے بٹھائی تھی.
تم لوگوں نے بٹھائی تھیں آپس میں باتیں کر کر کے، ایک دوسرے کی رازاں بن کے کہ بلے کو خبر نہ ہو، بلے کو خبر نہ ہو کہ یہ واقعہ ہوا ہے، بلے کو خبر نہ ہو کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے چھپا کے رکھنا، اس سے چھپا کے رکھنا۔ کیا فائدہ ہوا تھا چھپانے کا؟ کیا فائدہ ہوا تھا چھپانے کا؟ اپنی وقت خود ہی کم کی ہے۔ اگر دکھا دیتی، سنا دیتی، سارا کچھ بتا دیتی، تب بلے کے دل میں یقینی طور پر تمہاری قدر بڑھ جاتی، تمہاری قدر بڑھ جاتی، عزت بڑھ جاتی۔ تم نے نہ بتایا تو وہی برداشت کر گیا، کیونکہ اس نے تم تینوں کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا تھا، کبھی روکا نہ تھا، جدھر جاتی تھی روکتا نہ تھا وہ۔ بتاؤ، تم خود ہی بتاؤ، کبھی اس نے روکا ہو؟ نہیں روکا تھا۔ سیما بولے نہیں روکا، واقعی نہیں روکا تھا۔ اس نے تمہیں آزاد کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا کہ شاید تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ آتے ہی حویلی سے باہر نکلتے ہی تمہارے اندر کی دنیا بدل گئی، اندر کی دنیا بدل گئی۔ لوگ غیر تجھے اچھے لگنے لگے، تم لوگوں کو غیر اچھے لگنے لگے۔ اور اس نے بھی پرواہ نہ کی تھی، پھر تم نے چھوڑا تو اس نے پرواہ نہ کی تھی۔ اس کے لیے تم مرتی یا جیتی ایک ہی برابر تھا، مرتی یا جیتی ایک ہی برابر تھا۔ یہ گل بانو نے لفظ بولے تھے، دل چاہا تھا، بعد پھر دماغ ہل گیا تھا، میرا دماغ ہل گیا تھا۔ کیا کہتی اب؟ کتنی صفائیاں دیتی میں، کتنی صفائیاں دیتی، تبھی تو کہہ دیا تھا کہ کرے فیصلہ جو بھی کرنا ہے، کرے فیصلہ جو کرنا ہے۔ نکالتا ہے گھر سے نکال دے، رکھتا ہے تو رکھنے، نہیں رکھنا چاہتا فارغ کر دے۔ میں نظروں سے گھر کر رہنا نہیں چاہتی وہ، میں نظروں سے گھر کر ادھر رہنا نہیں چاہتی، لیکن نظروں سے میں گر چکی تھی، نظروں سے میں گر چکی تھی۔ دعائیں کر کر کے ان لوگوں کو بلایا تھا کہ یہ میری بے گناہی کی دعائیں، بے گناہی کا ثبوت دیں گی، یہ کہیں گے کہ ناز غلط نہ تھی، تم نے غلط سوچے ہیں، اس کے بارے میں سوچی۔ لیکن وہ آئے تو تماشا کھڑا کر دیا، تماشا کھڑا ہو گیا، ایسا تماشا کھڑا ہوا جو اس کی موت تک پہنچا، وہ اس کی موت بن گیا۔ شیطان تھا، شیطان تھا۔ غلط مطلب لے لیا تھا، غلط مطلب لیا تھا ہمارے ساتھ کا۔ ہم غلط نہ تھیں، ہم غلط نہ تھیں، غلط ہوتے تھے، ادھر ہوتی ہیں اپنے ملک میں ہوتی، مقدس شہر میں جا کے، مقدس گلیوں میں جا کے، مقدس فضاؤں میں جا کے غلط ہونا، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی، سوچ بھی نہ سکتی تھی، تصور بھی نہ کر سکتی تھی، یہ تو گوارا بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مدینے کی پاک گلیاں وہاں ایسی حرکتیں کریں، مکے کی پاک گلیاں وہاں ایسی حرکتیں کریں۔ یہ تو سوچ کے میں بس کانپ جاتی تھی۔ لیکن جو کچھ ہوا تھا، اگر بلے نے غلط مطلب لیا تھا تو اس نے بھی حقیقت سے کہا، یہ لفظ بولے تھے، واقعی اس نے ہمیں ہمارے حالوں پر چھوڑ دیا تھا، کبھی پوچھا نہ تھا، نہ ہی ہم نے کبھی بتایا تھا کہ ہم کدھر جا رہی ہیں۔ آپس میں باتیں کرتی تھیں، تینوں مل کے باتیں کرتی تھیں کہ ہم نے یہ منظر دیکھا، یہ منظر دیکھا، یہ مقام دیکھا، یہ مقام دیکھا، اور خوش ہوتی تھی کہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ ایک ایک جگہ جانتے ہیں، ایک ایک جگہ ان کو دیکھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ رہتی تھی۔ حالانکہ جو واقعہ بیتا تھا اس کے بعد
ناز نے اس نے سیما نے منع کیا تھا کہ ناز یہ دوبارہ نہ اس کے محتاط رہو، دوبارہ محتاط رہو. لیکن ان عورتوں نے مجبور کر دیا تھا کہ بس ان کے ساتھ ہی چلنا پڑا تھا. غلط سوچے لے کے نہیں چلنا تھا، سوچ غلط نہ تھی، جو ہوا غلط ہوا تھا. رات ہو گئی تھی، گہری رات ہو گئی تھی. وہ عورتیں گئی نہ تھی، تینوں عورتیں رکی تھی، میری مہمان بن گئی تھی. جاتی بھی کہاں جاتی تو کدھر جاتی؟ وہ تو خود ہی اس کی ڈسی ہوئی تھی. جو ناچنا چاہتا تھا وہ ناچتی تھی. کدھر جاتی اب؟ کدھر جاتی؟ رکی رہ گئی. انہوں نے معافی مانگ لی تھی، تینوں نے معافی مانگ لی تھی. مجھ سے نہ مانگی تھی، بلے سے مانگ لی تھی. کہا تھا ہمیں شاید غلط سمجھو یا صحیح سمجھو، وہ کہتا تھا ہم کرتی تھی. یہ ہمیں بتایا نا، یہ شیطان تھا، اس کے اندر شیطان تھا. اگر نہ کرتی تو شاید زندہ نہ رہتی. اس کو جانتی تھی، اس کو. اس نے اپنے بھائیوں کو نہ چھوڑا تھا، زندہ نہیں چھوڑا تھا، تو ہمیں چھوڑتا کیا؟ اس کے اندر چور تھا، اور ہم اس کا ساتھ دینے لگی تھی. بیویاں بن کے رہی تھی، اس کے ساتھ رہی. حالانکہ بیویاں نہ اس نے بنایا تھا، ایسے ہی کھیلتا تھا، ہمارے جسموں کے ساتھ کھیلتا رہا تھا. ہم کہتے تھے کہ نہیں، بیویاں بناؤ، ہمیں اپنی بیویاں بناؤ. کہتے تم لوگوں گندی عورتوں کو بیویاں بناؤں میں، گندی عورتوں کو بیویاں بناؤں. بس تم جس کام میں لگایا نا، اسی کام میں لگے رہو. مجھے تسکین دو، ہر قسم کی تسکین دو. یہ نہیں تھا کہ بڑا پاور والا تھا یا اس کے اندر بڑا کچھ تھا. کہتے نہیں، وہ کہتا کہ مرد اپنے آپ کو بوڑھا کہتا ہوئے تو توہین سمجھتا ہے، اپنی یہ توہین سمجھتا تھا. حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا. لیکن یہ تھا، یہ تھی حوث بڑھتی نہ تھی. ہمیں ننگا کر کے بس اپنے سامنے رکھتا تھا کہ میرے سامنے گھومو پھرو، بس پوری ننگا. مجبور تھی، کیا کرتی. یہ تھی نا، لا وارث تھی، نہ باپ تھے نہ ماں تھی. تینوں ایک خاندان کی ہیں. یہ چاچے کی ہے، یہ تائی کی ہے، میں سینٹر والی ہوں. سارے مر گئے تھے. کس کے پاس جاتے، کس کے پاس جائیں؟ اب بھی کس کے پاس جائیں؟ کون ہے ہمارا؟ ہم نے اس کو پناہ دے دی، تینوں کو پناہ دے دی تھی. کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، لیکن خدا کو یاد کو نہ بھولو. خدا کو یاد کرتے رہو. سچے دل سے دعائیں کرو، سچے دل سے توبہ کرتے رہو. میں بھی آج سے دوبارہ توبہ کا سلسلہ شروع کرتی ہوں، کیونکہ میرے اندر داغ لگ چکا ہے، بدنامی کا داغ لگ چکا ہے، رسوائی کا داغ لگ چکا ہے. میں غلط نہ تھی، وہ غلط تھا. میرے اندر شیطان نہ تھا، اس کے اندر شیطان تھا. اور صرف مجھے پریشانی، صرف ایک بات کا دکھ ہے بس، کہ اگر تم اس کی زندگی کو جانتی تھی تو کیوں اس کے ساتھ چل آئی، کیوں چل پڑی. بس شوق سے ہمارے، ہم بھی تمہاری طرح چاہتی تھیں
کہ خانے کعبے کی دیواروں کے ساتھ لپٹ کے دعائیں کریں، سبز گنبد کے سامنے بیٹھ کے دعائیں کریں، جالیوں کو لپٹ سے، مدینے کی جالیاں، روزے کی جالیوں سے لپٹ کے دعائیں کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بے انتہا غلط تھی، ہمیں انہوں نے پلیدی میں رکھا تھا، بہت بڑی پلیدی میں رکھا تھا، معافیاں مانگنے گئی تھی بس۔ اس کی عادتوں کو تو ہمیں پتہ تھا، بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ بلے کو میں نے کہہ دیا ہے، کہتے ہیں بلے کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری بیوی غلط نہیں ہے، تینوں غلط نہیں ہیں، یہ تمہارا بس ایک شک تھا، ٹھیک ہے، وہ شک حقیقت بنا، لیکن ثابت یہی ہوا تھا، ثابت یہی کرو، اور تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اس میں تمہاری بیگم کا قصور نہیں ہے، تمہاری بیوی کا قصور نہیں ہے، سیمہ کا قصور نہیں ہے، ناز کا قصور نہیں ہے، نہ ہی نحیس کا قصور ہے۔ جو کچھ ہوا بس حادثہ ہوا تھا، حادثاتی طور پر ہوا تھا۔ جس کو غلط رنگ دیا گیا تھا، اس مرد نے جو مرا پڑا ہوا ہے، جس کا دماغ بکھر گیا ہے، ٹکڑے ہو گیا ہے، اس کا تھا، وہ اشتان تھا، وہ اشتان تھا۔ اس نے دیکھو بیٹا، ابھی تک مجھے بیٹا کری تھی، بلے کو بیٹا کرے، بیٹا دیکھو، بیٹا دیکھو، تم جیسے چل رہے ہو نا ویسے چلو۔ اگر انہوں نے مجبوری کے طور پہ تم تو شادی کی ہے نا، تو پھر بھی اس شادی کو نبھاؤ۔ یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں مجبوری سے شادی کی ہے، خوشی سے نہیں کی، مجبوری سے کی ہے کہ کسی ایک سے تو کرنی پڑے گی نا، کوئی زندہ ہی نہیں بچا، یہی بچا ہے ایک، تو بیٹا شادی کو نبھاؤ، شادی کو نبھاؤ۔ ہاں، اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نا، تو پھر جو یہ چاہتی ہیں وہی کرو، جو تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نا وہی کرو۔ ان سے پوچھ لو بیٹا، ان سے پوچھ لو، کیونکہ ہم بھی دب کے بعد ہم نے زندگی گزاری ہے، میں نہیں چاہتی کہ ہماری طرح یہ بھی زندگی گزاریں۔ اگر یہ آزادی چاہتی ہیں تو آزاد کر دو، ان کو آزاد رہنا چاہتی ہیں تو آزاد کر دو، تمہاری بن کے رہنا چاہتی ہیں تو ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو۔ وہ ایسی باتیں کر، وہ ہم کچھ بھی نہ جانتی نا، اس لیے باتیں کر رہی تھی، کچھ بھی نہ جانتی تھی اسی لیے تو باتیں کر رہی تھی، ایسی باتیں کر رہی تھی۔ ان کو حقیقتوں کا پتہ نہ تھا، کسی بھی حقیقت پتہ نہ تھا۔ تب میں نے جب پوری بات سنائی، ایک ایک بات بتائی، رات کو ہمارے کمرے میں سوئی تھی وہ، ہم تینوں بھی اکٹھی تھیں، ہمارے ساتھ ہی سوئی تھی وہ۔ میں نے تمام بات بتا دی تھی، تمام باتیں بتا دی تھیں کہ جن کی تم کہہ رہے نا کہ ہمیں طلب نہیں تھی، یہی تو ہماری زندگی بنا تھا، یہی تو ہماری خواہش بنا تھا، یہی تو ہماری خواہش بنا تھا۔ اور پھر سبھی کچھ بتا دیا، وہ اس کی مردانگی کے بارے میں بھی بتا دیا، اس کی طاقت کے بارے میں بتا دیا، سبھی کچھ بتا دیا۔ جس کو سن کے وہ بات چونک سے گئی، حیرت سے ہمیں دیکھنے لگی، واقعی انسان نہیں ہے، واقعی انسان نہیں ہے، پری کا بیٹا ہے، ایک پری کا بیٹا ہے۔ تو ساتھیو، آج کا منظرنامہ کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔